درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال عید غدیر کے حوالے سے ہے کہ عید غدیر کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو دیکھیں، عید غدیر یہ شیعوں کا تہوار ہے۔ شیعہ کیوں مناتے ہیں؟ دراصل وہ یہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے بارے میں فرمایا، من کنت مولاہ فعلی کن مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اس حدیث سے شیعہ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے لیے خلیفہ بلا فصل کا اعلان فرمایا۔ یعنی شیعہ عید غدیر اسی لیے مناتے ہیں کہ وہ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کا انکار کر کے مولا علی کے لیے خلافت ثابت کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہے تو وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اس عقیدے کی بنیاد پر وہ عید غدیر مناتے ہیں۔ آپ بات سمجھیں، اس عقیدے کی بنیاد پر وہ عید غدیر مناتے ہیں، اور ان کے نزدیک عید غدیر عید اکبر ہے۔ اب مجھے بتائیں، آج کل سنیوں کے یہاں کچھ ایسے نیم رافضی جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کے درمیان یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عید غدیر منانی چاہیے، یہ تو اعلان ہے سرکار کا مولا علی کے لیے۔ شیعہ عید غدیر اس لیے مناتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل مولا علی کو مانتا ہے، جناب عمر کی خلافت کا انکار کر کے، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کر کے، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار کر کے وہ خلیفہ بلا فصل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو عید غدیر مناتا ہے۔ یہ نیم رافضی جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ کس عقیدے کی بنیاد پر عید غدیر مناتے ہیں؟ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اہل سنت کے درمیان سنیت کا لبادہ اوڑھ کر، سنیت میں شامل ہو کر شیعوں کے عقیدے کو پھیلایا جائے۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ اللہ ہمیں ان کی سازشوں سے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے ایمان و عقیدے کو اللہ مضبوطی عطا فرمائے، اور زندگی بھر اللہ ہم سب کو مسلک حق، مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم فرمائے۔ بس اتنا یاد رکھیں، عید غدیر یہ سنیوں کا تہوار نہیں ہے، یہ تہوار شیعوں کا ہے، اور آج تک ہر سنی یہ جانتا چلا آیا ہے کہ عید غدیر شیعہ مناتا ہے، عید مبالہ شیعہ مناتا ہے۔ اہل سنت میں اس نام کا کوئی تہوار تھا ہی نہیں۔ یہ چند سالوں سے کچھ نیم رافضی جو اپنے آپ کو سنی کہتے تو ہیں، لیکن ان کے معاملات وہی ہیں جو شیعوں والے ہیں۔ اس لیے جو ہے اس تہوار کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا اس نام سے کوئی تہوار نہ منایا جائے، عید غدیر کے نام سے۔ دوسرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شرعی مسافر ہے، اپنے وطن سے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو قصر کب کرے گا؟ دیکھیں، اگر اپنے شہر سے وہ باہر ہو جائے، اپنی آبادی سے باہر ہو جائے، تو شہر سے باہر نکلنے کے بعد وہ قصر کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے مقام پر، اپنی منزل پہ پہنچنے کے بعد ہی قصر کرے، نہیں، اپنی آبادی، اپنے شہر سے باہر نکل جانے کے بعد وہ قصر کرنا شروع کر دے گا۔ قصر کا معنی یہ ہے کہ ہر 4 رکعت والی فرض نماز، چاہے ظہر ہو، عصر ہو یا عشاء ہو، 2 پڑھے گا، اور مغرب کی نماز تو 3 رکعت ہی ادا کرنی پڑے گی۔ اور سنتوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر حالت قرار ہے تو سنتیں پوری پڑھے گا، اور اگر حالت فرار ہے تو سنتوں کو اگر چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت اگر نہ کر سکے، بعد میں کرنے کا ارادہ ہے،
تو کیا کریں؟ دیکھیں، سجدہ تلاوت یہ واجب ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ آیتیں جہاں پر سجدہ آتا ہے تو سجدہ تلاوت جو ہے یہ ہم پر واجب ہے، لیکن فوراً سجدہ کرنا یہ واجب نہیں، بلکہ اگر بعد میں بھی سجدہ کرتا ہے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ ہاں، علماء نے یہ فرمایا، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر فوراً سجدہ نہیں کرتا ہے تو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ جو ہے پڑھ لیں، اس کے بعد جب موقع ملے تو سجدہ کر لیں۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ بتائیں، یعنی سجدہ تلاوت کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس کے اندر آپ کو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، نیت نہیں باندھنی ہے، بس آپ جو ہے کھڑے ہو کر آپ سجدے تلاوت کی نیت کر لیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا آپ سجدے میں جائیں، 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ جو ہمارے فقہا نے ہمیں بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہ کچھ سوالات تھے، اب آپ اپنے اپنے سوالات کو پیش کریں، آپ کے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ العزیز دیے جائیں گے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی